نگاہ مرحمت چشم عنایت یا رسول اللہ، پریشان حال ہیں ہم اہل سنت یا رسول اللہ۔ اٹھا رکھا ہے سر ہر سمت پھر تخریب کاروں نے، بظاہر بن کے ہمدردان ملت یا رسول اللہ۔ اٹھا رکھا ہے سر ہر سمت پھر تخریب کاروں نے، بظاہر بن کے ہمدردان ملت یا رسول اللہ۔ مدینے سے اٹھے پھر ابر رحمت یا رسول اللہ، کرم ہو پھر بشکل اعلیٰ حضرت یا رسول اللہ۔ واجب الاحترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر ڈاکٹر سلطان العارفین دامت برکاتہم العالیہ، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے جید علماء و مشائخ، میرے بزرگوں دوستوں، بہت ساری تقریریں ابھی آپ نے سننی ہیں، بہت ساری سن لیں۔ اب میری صرف یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا زندہ دلی کے ساتھ، مجھے پتہ ہے آپ سلسلہ نقش بندیہ کے سارے پیروکار، میں بھی نقش بندی ہوں، لیکن آج ذرا بولنے کی ضرورت ہے، میدان میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہاں اعلان کرنے آئے، حضرت پیر صاحب نے اہل سنت پہ احسان فرمایا، ان کے والد گرامی شیخ العالم حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب اس فقیر نے رائے گنج میلاد مصطفیٰ کانفرنس میں بھی سنا، لاہور بھی سنا، برمنگم میں بھی سنا، اور 12 دفعہ ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ مجھے بے حد خوشی ہوئی جب مجھے پتہ چلا کہ حضرت سلطان العارفین نے آج کا یہ بہت بڑا کام، اس کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی، کوئی میدان میں نکلے اور نکل کے اہل سنت و جماعت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرے۔ آپ نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ ایک طرف اس وقت ساری باطل قوتیں، یہودی لابی، ابھی مجھ سے پہلے مولانا بہت خوبصورت بات فرما رہے تھے، یہودی لابی خود چھپی ہوئی ہے اور اس نے اپنے پالتوؤں کو آگے کر دیا، اور ان پالتوؤں نے اپنے پالتوؤں کو آگے کر کے میدان میں اتارا ہمیں پریشان کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں زبان تان دراز کی۔ ایک بات عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت سے لے کے مکہ سے لے کے مدینہ پاک تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے پیچھے دائیں بائیں نظر آ رہے تھے۔ حضور کے بعد اسلامی سلطنت کو، ریاست کو سنبھالنے والے اور وسعتیں دینے والے بھی صدیق اکبر تھے، اور آج بھی جو اسلام کی تحریک چل رہی ہے اس کی سرپرستی الحمدللہ صدیق اکبر ہی فرما رہے ہیں۔ ذرا سبحان اللہ ایک دفعہ اونچی آواز سے کہہ کے دکھائیں، اونچی آواز سے۔ میں تو 5-6 مہینے سے میدان میں ہوں، جیل کاٹ آیا ہوں اور دیکھ بیٹھا ہوں، یہ میرے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے، سپرنٹینڈنٹ جیل سے لے کے ایک عام قیدی تک، وہ قیدی جو 12 سال سے، جو 20 سال سے جیل کے اندر ہے، جو اخبار نہیں پڑھتا، جسے اخبار ملتا نہیں، جو ٹی وی نہیں دیکھتا، اس کے پاس یہ سہولت نہیں ہے، وہ بھی جب مجھے ملا تو اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا، حضرت صاحب سنیوں کو اکٹھا کر دیں۔ ایک درد ہر جگہ موجود ہے، ایک عام آدمی میں، قیدی میں بھی جو جیل میں بیٹھا ہوا، اس میں بھی یہ درد محسوس ہے کہ کاش کوئی اٹھے اور اصل پاکستان کے وارث جو ہیں، پاکستان بنانے والے جو ہیں، یہ اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، جو دائیں بائیں مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کی مرضی سے گرفتاریوں کے آرڈر ہو رہے ہیں، یہ حکومت کر سکیں گے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ یہ جعلی مشیر، باہر سے آئے ہوئے بگوڑے جو پاکستان میں رافضیت کے لیے اور دشمنان صحابہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر یہ سارے حضرات اور یہ اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو خاموش گھروں میں بیٹھے ہوئے، یہ اگر میدان میں نکل
پلیٹ فارم پہ آ جائیں تو کوئی سازشی تھیوری ان کے سامنے ٹھہر سکے گی؟ کیوں بھائی آپ مقابلے کے لیے تیار ہیں؟ اونچی کہہ دیں۔ سنیے، یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا رب کہہ رہا ہے، دین میری سرکار کا ہی غالب آنا ہے انشاءاللہ۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار، پوری ترتیب بھی بیان فرما دی، اس ترتیب سے غالب آنا ہے۔ اور صدیق اکبر کا امت پہ احسان ہے، الحمدللہ آج امت کھڑی ہے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے یہ امت انشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں۔ بیداری کی یہ لہر جو ہے، یہ ایک خانقاہ سے لے کے جیل تک اور ایک تھانے سے لے کے کچہری تک ہر جگہ یہ بیداری کی لہر موجود ہے۔ صرف مجھے اور میرے جیسے اور جو ہے ان کو اپنی اپنی انانیت ختم کرنی ہے، تھوڑا سا اندر کو سمجھانا ہے کہ بھئی بہت ہو چکی، ہم نے آپس میں لڑائیاں بہت کر لی، اختلاف کر کے بھی دیکھ لیا، الگ الگ گروپ بنا کے بھی دیکھ لیے، ہماری بقا اتحاد اہل سنت میں سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اس کے لیے کوشش الحمدللہ فقیر کی ان سب بزرگوں کی انہوں نے عملاً آج سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے سنیوں کو ایک بہت بڑا میسج دیا ہے۔ اب میرا آپ کا کام ہے اس فکر کو آگے بڑھائیں۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت صاحب آپ کو خاموشی سے کوشش کرنی چاہیے تھی، آپ نے یہ ویڈیو کلپ کیوں ڈال دیا؟ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ ہم ذہن بنانا چاہ رہے ہیں، پہلے قوم کا ذہن بن جائے تاکہ لیڈر ادھر ادھر نہ جا سکیں، عوام اٹھیں، عوام ہر اپنی اپنی جماعت کے لیڈر کو پکڑیں اور اسے کہیں کہ تیرے ساتھ 10 آدمی ہیں یا 100 آدمی ہیں۔ یہ دونوں جب اکٹھے ہو کے ایک سٹیج پہ بیٹھ جائیں گے تو تم ایک بہت بڑی پاور بن جاؤ گے۔ اگر صاحبزادہ صاحب کے پاس حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمت اللہ علیہ کی وہ تقریر جو آپ نے رائیونٹ کانفرنس میں فرمائی تھی ہو تو کاش کسی طرح وہ ویڈیو ڈال دی جائے، قوم دیکھ لے کہ آپ نے اس وقت بھی یہ پیغام دیا تھا کہ سارے پیر، سارے علماء، تمام سنی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، پاکستان میں سنی حکومت کریں گے انشاءاللہ۔